بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی سٹوری انتہائی خوفناک اور دل دہلا دینے والی ہے۔ ہم اپنی سٹوریز آپ تک لانے میں بہت محنت کرتے ہیں۔ آج کی سٹوری کو آخر تک سنیے گا، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ماہنور میرے چچا کی بیٹی تھی جو 10 سال بعد بڑی منتوں مرادوں کے بعد ہوئی۔ چچا دبئی میں جاب کرتے تھے، لیکن بیٹی کی پیدائش پر سب چھوڑ کر وطن لوٹ آئے اور یہاں کاروبار شروع کر ڈالا۔ جو دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا تو چچا چچی نے اسے ماہنور کا بھاگ قرار دیا۔ وہ ماہنور کے لیے بہت حساس تھے، اسے کبھی روتا نہ دیکھ سکتے، ذرا سی تکلیف پر تڑپ جاتے۔ وہ انہی محبتوں میں پروان چڑھی۔ ہمارا اور چچا کا گھر ایک ہی گلی میں تھا، اس لیے میں اور ماہنور ایک ساتھ ہی کھیل کود کر بڑے ہوئے۔ اسکول سے کالج ہمارے ایک ہی تھے، اسی وجہ سے ہمارے درمیان بہت گہری دوستی ہو گئی۔ ایک دن میں ماہنور کے گھر گئی تو چچا کے دوست کی فیملی آئی ہوئی تھی اور چچی چہرے سے بے حد پریشان دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ کبھی مہمانوں کے پاس بیٹھتی اور کبھی ان کے چائے پانی کے انتظام کے لیے کچن میں جاتی، لیکن جو ہی مجھ پر نگاہ پڑی تو ان کی سانس میں سانس آئی۔ بہت اچھے وقت پر آئی ہو رانی، چچی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ماہنور تو آج کمرے میں سے نکلنے کا نام نہیں لے رہی، اس نے تو مہمانوں کے سامنے مجھے شرمندہ ہی کر ڈالا ہے۔ اب تم چائے بناؤ، میں نے شامی کباب تل لیے ہیں، بس یہ سب ٹرے میں رکھ کر لے آنا۔ میں اب جا کر مہمانوں کے پاس بیٹھوں، وہ نہ جانے کیا سوچتے ہوں گے۔ تو میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ آپ جائیں اور فکر مند نہ ہوں، میں سب سنبھال لوں گی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے کھڑکی سے باہر صحن کی طرف اپنی نظر دوڑانے لگی کہ نہ جانے آج ماہنور کمرے سے کیوں نہیں نکل رہی۔ پھر میں نے ہر چیز تیار کر کے ٹرے میں رکھی اور ڈرائنگ روم میں چلی گئی تو چچی نے آنکھ سے اشارہ کیا کہ تم انہیں چائے دو، میں جا کر ماہنور کو لے آؤں۔ چچی اسے بلانے کے لیے اس کے کمرے میں جب گئیں تو اس کے کمرے سے انتہائی گندی بو آ رہی تھی۔ بھاری فرنیچر اپنی جگہ پر ایسے ہل رہا تھا جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور بجلی کا بلب مسلسل آن آف ہو رہا تھا۔ اس دوران انہوں نے فرش پر ماہنور کو جب بے ہوش دیکھا تو زوردار چیخ ماری۔ ان کی چیخوں کی آواز سن کر مہمان پریشان ہو گئے اور پھر میرے ساتھ ہی دوڑتے ہوئے کمرے میں آئے۔ میں نے چچی سے پوچھا کہ کیا ہوا تو وہ گھبراتے ہوئے بولی کہ ماہنور بے ہوش پڑی ہوئی ہے اور کمرے کی تمام چیزیں ہل رہی ہیں، مگر وہاں تو ایسا کچھ نہ تھا، ہر چیز اپنی جگہ تھی۔ اتنے میں ماہنور باتھ روم سے نکلی اور حیرت سے ماں سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا امی، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو چچی حیرت سے ماہنور کی طرف دیکھنے لگی، ان کے چہرے پر ہر طرف پریشانی ہی پریشانی پھیلی ہوئی تھی کہ ایک دم چچا نے کہا کہ بھائی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہوگی، چلیں چل کے چائے پیتے ہیں۔ تو وہ سب پھر دوبارہ سے ڈرائنگ روم میں چلے گئے۔ چچی ان کے درمیان بیٹھی تو تھی، لیکن ذہنی طور پر وہ وہاں موجود نہ تھی۔ وہ بار بار ماہنور کی طرف دیکھتی جو بڑی حشاش بشاش سب سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے ماہنور پر ایک اچٹتی نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ ماہنور ضرورت سے زیادہ باتیں کر رہی تھی۔ یہ بات مجھے کھٹکنے لگی، کیونکہ میں یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی کہ ماہنور باتونی نہیں ہے، بلکہ وہ تو بہت ہی شرمیلی لڑکی ہے، زیادہ لوگوں میں تو بات چیت کر ہی نہیں پاتی۔ لیکن آج اس کے انداز کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ نہ صرف وہ پٹر پٹر بول رہی تھی، بلکہ بات پہ بات کہکے بھی لگا رہی تھی۔ دوسری طرف میں نے چچی کے چہرے پر ہوائیاں اڑتے بھی محسوس کر لی، لیکن پھر میں نے ان باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن یہ بات میرے ذہن سے نہ نکل سکی۔ اس دن سے ہی میں یہ محسوس کرنے لگی کہ ماہنور کا رویہ کافی تبدیل ہو گیا ہے۔ وہ اب پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہی تھی، نہ ہی اس کی اسائنمنٹ وقت پر تیار ہوتی اور نہ ہی وہ ٹیسٹ کی تیاری کرتی، جس کی وجہ سے اس کے نمبر بہت کم آنے لگے۔ تو کئی بار ٹیچر نے ماہنور سے کہا کہ اس بار اس کی پرفارمنس بہت ہی بری ہے، آخر وہ کیوں اپنی پڑھائی پر توجہ نہیں دے رہی۔ ہمارے کالج کی وائس پرنسپل نے ماہنور کے والدین کو اسکول بلوایا اور اس کے ان تمام معاملات سے آگاہ کیا۔
مانور اب اپنی پڑھائی میں توجہ نہیں دیتی، آئے دن کلاس روم میں گمسم بیٹھی رہتی ہے۔ یہ باتیں سن کر چچا چچی بے حد پریشان ہوئے۔ ایک دن کالج کے باتھ روم میں مانور کو دیکھ کر میں ڈر گئی کہ جو لڑکی چھپکلی سے ڈرا کرتی تھی وہ اب ان کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہی تھی۔ میں نے جب یہ نظارہ دیکھا تو چیخ کے ساتھ مجھے الٹی آنے لگی۔ مانور کو روکنے کی بھی کوشش کی مگر اس نے مجھے دھکا دے دیا۔ اس کی یہ حرکت ہماری کالج انچارج نے بھی دیکھ لی اور فوراً ہی مانور کے والدین کو کالج بلوایا۔ چچی دن بدن اس کی شکایتوں کے انبار پر دل گرفتہ سی ہو گئیں، اور جب مانور کو لے کر وہ گھر آئیں تو انہوں نے ڈانٹا کہ یہ تم آج کل کیا کرتی پھر رہی ہو، مگر مانور کچھ کہے بنا ہی وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی تو چچی سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ ایک دن مانور جھولا جھول رہی تھی تو اس کی امی نے اس کا پسندیدہ چاکلیٹ کیک بنایا اور پھر اس کو بلانے کے لیے اس کے کمرے میں گئیں کہ مانور جلدی سے کچن میں آ جاؤ، تمہاری پسند کا کیک بنایا ہے۔ جو ہی مانور کچن میں آئی تو دیکھا کہ کیک سے تو خون نکل رہا ہے۔ وہ ایک دم وحشیانہ انداز میں چیخنے لگی کہ امی وہ دیکھیں خون ہے۔ تو اس کی امی نے بڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کہاں ہے خون؟ تو مانور نے کہا کیک پر۔ اس نے انگلی سے کیک کی طرف اشارہ کیا تو چچی نے کیک کی طرف دیکھا تو ان کی چیخ نکل گئی۔ جب انہوں نے کیک پر خون لگا دیکھا تو انہوں نے وہ کیک اٹھا کر دور پھینک دیا اور فوراً چچا کو کال ملائی، مگر مانور کیک کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور پھر کیک کے پیس کو مزے لے لے کر کھانے لگی۔ چچی نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کی چیخ نکل گئی۔ انہوں نے مانور کے ہاتھ سے کیک کا پیس زبردستی لیا اور پھینک ڈالا اور پھر رونے لگی۔ چچا جب گھر واپس آئے تو چچی نے تمام ماجرے سے انہیں آگاہ کیا تو وہ پریشان ہو گئے، مگر اگلے ہی دن یہ دیکھ کے مزید پریشان ہو گئے اور ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب انہوں نے مانور کو جھولا جھولتے ہوئے کوئی چیز اپنے ہاتھ میں پکڑ کر مزے سے چاکلیٹ کی طرح کھاتے دیکھا۔ اور جب وہ اس کے پاس گئے تو پتہ چلا کہ وہ کوئی چاکلیٹ نہیں تھی بلکہ ایک گوشت کا ٹکڑا تھا۔ مانور کے پورے کپڑے اور منہ خون سے لت پت تھا۔ چچی نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ مانور یہ چیز نہ کھاؤ، اسے چھوڑ دو، یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ تو مانور نے سامنے کی طرف اشارہ کیا جہاں پر ایک بلی خون میں لت پت مردہ حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ وہ بلی کو دیکھ کر ڈر گئیں کیونکہ مانور اس کے مردہ جسم سے گوشت نکال نکال کر کھا رہی تھی۔ چچی کے لیے یہ سارا منظر انتہائی خوفناک تھا۔ انہوں نے مانور کے ہاتھ سے گوشت کا ٹکڑا لے کر پھینک دیا اور اس کا ہاتھ منہ دھلا کر اندر لے کر آئیں۔ چچی بہت زیادہ ڈر گئی تھیں کہ مانور کے ساتھ اچانک ایسے واقعات کیوں رونما ہونے لگ گئے ہیں۔ مانور کو شہر کے سب سے بڑے سائیکائٹرسٹ کے پاس بھی لے کر جایا گیا مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ اس کو بہت سی میڈیسن شروع کروا دیں مگر ان میڈیسن سے کوئی اثرات بھی مانور پر رونما نہ ہوئے تو اس کے والدین بہت پریشان ہوئے کہ آخر مانور کے ساتھ یہ سب کیوں ہونے لگ گیا ہے۔ مانور بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گئیں تو میں اپنے والد کے ساتھ مانور کی خیریت دریافت کرنے اس کے گھر گئی۔ مانور کچھ دیر ہمارے پاس بالکل صحیح سے بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر واش روم سے واپس نہ آئی تو میں نے ڈرتے ڈرتے واش روم کا دروازہ بجایا۔ جب کوئی آواز نہ آئی تو میں نے مجبوراً دروازے کو کھولنے کی کوشش کی جو کہ خود بخود کھل گیا۔ میں نے آواز دی مگر خاموشی تھی۔ پھر ہمت کر کے میں نے باتھ روم کے اندر جھانکا تو دیکھ کر لرز گئی کہ وہ دیوار کے ساتھ چپکی کھڑی تھی۔ میں نے واش روم پر نظر دوڑائی تو میرے اوسان خطا ہو گئے کیونکہ شیشے کے سامنے پڑے ہوئے سارے ٹوتھ برش ہوا میں لہرا رہے تھے اور ایک ٹوتھ برش پر تو پیسٹ خود بخود لگ رہا تھا۔ میں ڈر کر باہر آ گئی اور چیخیں مارنے لگی۔ میری چیخوں کی آواز سن کر چچا فوراً اندر آئے اور مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو میں نے واش روم کی طرف اشارہ کیا۔ چچا نے جو ہی واش روم کے اندر جھانکا تو پھر انہوں نے اونچی اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی جس کی وجہ سے سارے برش اور پیسٹ زمین پر آ گرے اور ساتھ ہی مانور بھی لہرا کر زمین پر گر گئی جسے اٹھا کر بستر پر لٹایا گیا۔ چچی بہت زیادہ رو رہی تھیں تو میرے والد نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ اس قصبے کے سب سے مشہور پیر میر عالم کے پاس مانور کو لے جائیں، شاید وہ اس کا کوئی حل نکال سکے کیونکہ مانور پہ شیطانی اثرات بالکل واضح ہیں۔ جب وہ مانور کو اس عالم کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے مانور کا جائزہ لیا اور مانور کو کہا کہ بیٹی تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا
کچھ بتا سکتی ہو؟ تو ماہنور نے آہستہ سے کہا، آج سے 5-6 مہینے پہلے اس قصبے کی بند حویلی کے اندر میں گئی تھی، کیونکہ میری دوست نے مجھے چیلنج کیا تھا کہ تم بزدل ہو۔ اس کی بات سن کر مجھے طیش آ گیا تو میں اس حویلی کے اندر چلی گئی تو اچانک میری دوست بھاگ گئی، اور جب میں وہاں سے نکلنے لگی تو میرے سامنے کئی چڑیلیں آ گئیں۔ ان سب کے ہی پاؤں الٹے اور لمبے لمبے دانت تھے، ان کے منہ سے خون بہہ رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ ابھی کسی کا خون پی کر آئی ہوں۔ بال اتنے لمبے تھے کہ زمین تک آ رہے تھے۔ میں یہ سب دیکھ کر کام کر رہ گئی۔ میں وہاں سے بھاگی تو مجھے اپنے پیچھے زوردار کہکوں کی آواز سنائی دی اور میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور کچھ یاد بھی نہیں۔ میر عالم نے اس کی تمام باتیں سننے کے بعد کہا کہ اس پر تقریباً 7 روحوں کا سایہ ہے اور وہ ایک ایک کر کے اس کو تکلیف دیتی ہیں۔ میر عالم نے اس کے ارد گرد حصار باندھا، پھر وہ اس کے کمرے کی طرف گئے تو اسی وقت ماہنور کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا۔ تو میر عالم نے کہا کہ پریشانی والی کوئی بات نہیں، یہ سب بدبوئیں ہیں جو تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے آئیں گی۔ میر عالم نے کلام پڑھنا شروع کر دیا تو ساری چڑیلیں واضح ہونے لگیں۔ وہ نہایت ہی خوفناک شکل میں تھیں۔ ماہنور کی سانسیں بند ہونے لگیں۔ وہ چڑیلیں ایک ایک کر کے ماہنور کے پاس آتی جاتی اور جو ہی اس کے حصار سے ٹکراتی تو ان کو آگ لگ جاتی اور وہ جل کر راکھ بن جاتی۔ ان کی چیخیں انتہائی خوفناک اور دل دہلا دینے والی تھیں۔ لیکن میر عالم نے سب کو تسلی دی اور ماہنور کو پانی کی بوتل دی اور کہا کہ حصار سے باہر یہ پانی چھڑک دو۔ جو ہی ماہنور نے پانی پھینکا تو کمرے میں دھواں بننے لگا اور پھر وہ دھواں کھڑکی کے راستے باہر نکلنے لگا۔ اب وہاں مکمل خاموشی تھی اور سکون تھا۔ اثرات ختم ہو چکے تھے اور سب کچھ پہلے جیسا ہی ہو گیا۔ تو سب شکر کے کلمے پڑھنے لگے۔ ماہنور کا پھر سے پڑھائی میں دل بھی لگ گیا۔ اب نہ اسکول سے کوئی شکایت رہی اور نہ ہی گھر میں کوئی ایسی بات دیکھنے کو سامنے آئی۔ لیکن آج بھی یہ واقعات ہمارے ذہنوں سے نہیں نکل پائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی تکلیفوں اور پریشانیوں سے دور رکھے، آمین۔ تو یہ تھی آج کی سچی کہانی۔ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔